دوستو، انصاف کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں انصاف کس طرح کیے جاتے تھے اور اس وقت انصاف کس طرح کیے جاتے ہیں؟ ججوں کی طرف سے جو فیصلے آتے ہیں ان پر لوگوں کی نظریں ہیں، وہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور ان پر ٹپنی کرتے ہیں۔ ایک مضمون شائع ہوا ہے آج راشٹریہ سہارا میں۔ اس مضمون کے لکھنے والے ہیں رئیس صدیقی اور عنوان ہے اس مضمون کا قاضی کا انصاف۔ تو میں یہ آپ کو سناتا ہوں، سنیے گا۔ یہ بہت سبق آموز ہے۔ کھٹ کھٹ کھٹ، قصبے کے سب سے امیر لیکن کنجوس سیٹھ کے گھر کے دروازے پر ایک غریب لیکن ایماندار آدمی نے، جو دائیں ہاتھ میں چاندی کے سکوں سے بھری تھیلی بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھا، زور سے دستک دی۔ کون؟ کیا بات ہے؟ دروازہ کھولتے ہوئے کنجوس سیٹھ نے پوچھا۔ میں ہوں حضور، یہ تھیلی بازار میں پڑی ملی تھی، وہاں ایک آدمی آپ کا نام اور پتہ بتاتے ہوئے اعلان کر رہا تھا کہ آپ کی چاندی کے سکوں سے بھری تھیلی کھو گئی ہے۔ یہ لیجیے تھیلی، آپ کی امانت بہت سنبھال کر لایا ہوں۔ کنجوس سیٹھ نے تھیلی سنبھالی اور اپنے چاندی کے سکے گن کر اسے اپنی تجوری میں حفاظت سے رکھ دیا اور پھر دوسرے کام میں مصروف ہو گیا۔ حضور، میرا انعام؟ اس ایماندار آدمی نے بڑی انکساری سے سیٹھ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ انعام؟ کیسا انعام؟ کنجوس سیٹھ نے بہت چالاکی سے معصوم بننے کی کوشش کی۔ سیٹھ جی، آپ ہی نے تو منادی کروائی تھی کہ جو بھی آپ کی کھوئی ہوئی تھیلی پائے گا اور اسے آپ تک پہنچائے گا، اس کو 20 چاندی کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اس غریب لیکن ایماندار آدمی نے سیٹھ کا اعلان یاد دلایا۔ انعام تو تم نے خود ہی لے لیا ہے، پھر کیسا انعام؟ تھیلی میں 120 سکے تھے، اب 100 ہیں۔ ابھی تمہارے سامنے ہی میں نے گنے ہیں۔ کنجوس سیٹھ نے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں مالک، میں نے اس تھیلی سے ایک سکہ بھی نہیں نکالا ہے، میرا اللہ گواہ ہے۔ ایماندار غریب آدمی بولا۔ ارے بے ایمان، تو جھوٹی قسم کھاتا ہے، چل بھاگ یہاں سے، بے شرم، بے ایمان، جھوٹا کہیں کا۔ سیٹھ نے دھکا دے کر اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ غریب شہر قاضی کے پاس گیا اور انصاف کے لیے فریاد کی۔ شہر قاضی نے اس سیٹھ کو بلوایا، اپنی عدالت میں اس پر لگائے گئے الزامات سنائے گئے۔ کنجوس سیٹھ نے اپنی صفائی میں کہا، قاضی صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور میں آج بھی اس پر قائم ہوں، لیکن حضور، اس نے اپنا انعام تو خود ہی تھیلی سے نکال لیا۔ کنجوس نے انعام نہ دینے کی وجہ بتائی۔ کیا مطلب؟ شہر قاضی چونکے۔ حضور، میری تھیلی میں 120 چاندی کے سکے تھے، مگر جب اس شخص نے تھیلی واپس کی تو اس میں صرف 100 ہی سکے نکلے۔ میں نے اس کے سامنے سکے گنے تھے۔ آپ اس آدمی سے میری بات کی تصدیق کر لیجیے۔
جی سرکار، سیٹھ جی صحیح کہہ رہے ہیں، تھیلی سے 100 سکے نکلے تھے، مگر حضور میں نے اس تھیلی سے ایک سکہ بھی نہیں نکالا ہے۔ شہر قاضی بہت دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر کنجوس سیٹھ پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، کیا تم وہ تھیلی اپنے ساتھ لائے ہو؟ اگر انہیں لائے ہو تو گھر جا کر فوراً کیا تم وہ تھیلی اپنے ساتھ لائے ہو؟ اگر نہیں لائے ہو تو گھر جا کر فوراً لے آؤ۔ کنجوس سیٹھ دوڑا دوڑا گھر گیا اور تھیلی لا کر قاضی کی خدمت میں پیش کی۔ قاضی نے تھیلی کا غور سے معائنہ کیا، لیکن اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اسی طرح تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔ اچانک شہر قاضی کے ذہن میں کوئی بات کون دی۔ اس نے تھیلی کھولی، پھر تھیلی کو ہلایا اور 2 منٹ کے بعد اس نے مطمئن لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ سیٹھ جی، تمہارے بیان کے مطابق اس تھیلی میں سے 20 سکے نکال لیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس تھیلی میں 20 سکے رکھنا ہو تو رکھ سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں یہ مشکل تمام 4-5 سکوں سے زیادہ سکے نہیں سما سکتے، لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تھیلی تمہاری نہیں ہے۔ کنجوس سیٹھ کی نیت کا کھوٹ سب پر ظاہر ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے شہر قاضی سے معافی مانگی اور قاضی کے حکم سے اس غریب لیکن ایماندار آدمی کو اس کا انعام دے کر اس سے بھی معافی مانگی۔ شہر قاضی نے اس سیٹھ سے آئندہ بے ایمانی نہ کرنے، جھوٹ نہ بولنے اور کسی کا حق نہ مارنے کا تحریری وعدہ لے کر اسے بری کر دیا اور خدا کا شکر ادا کیا